یہاں پر پاکستان میں ایک امریکی خاتون کا بڑا اس وقت ذکر ہو رہا ہے، اور وہ خاتون آئی ہیں کسی کی محبت میں، یعنی کہ کسی نے ان سے شادی کی، کسی نے ان سے وعدہ کیا تھا، نڈال اس بندے کا نام بتایا جا رہا ہے، یہ وہ خاتون ہے۔ اب یہ خاتون جو ہیں ان کی ڈیٹیل اگر ہم آپ کو بتائیں، اور یہ وہ نوجوان ہے، یہ ان سے باتیں کر رہا تھا آن لائن، اور اتنے وعدے وعید کی ہے، اس کے بعد یہ خاتون یہاں چلی آئیں شادی کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ہے، ان کا خاتون کا نام ہے اونیجا اینڈریو۔ وہ کہتے ہیں جی تصویر کے ساتھ ساتھ وہ ایئرپورٹ والی ویڈیو بھی دکھائیے گا نا، میں اپنی محبت حاصل کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ ہاں تو محبت کیا محبت ہے وہ بھاگ گئی نہیں، تو محبت حاصل ہونا چاہتی ہے کیا؟ محبت بھاگ گئی ہے کہیں، اس کا پتہ اب آپ یہ دیکھیے کہ خاتون کا بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے، ان کے 2 بچے ہیں، 33 سال ان کی عمر ہے، جو ان کا نوجوان ہے جس سے ان کو محبت ہوئی، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر پاکستان کے معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوان یہ چاہتا ہو کہ یہ خاتون اس کو وہاں بلا لیں، لیکن وہ یہاں گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اچھا، یہ ایئرپورٹ پہ جو ان کا بینٹر تھا، اس کے بعد جو محبوب کے اپارٹمنٹ کے نیچے جا کے وہ بیٹھی، وہاں پر بھی ان کے ڈسکشن بھائی انہوں نے دھرنا دے دیا ہے اپارٹمنٹ کے باہر۔ دھرنے اور قسم کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرا قسم کا دھرنا ہے۔ اور امریکی قونصل خانے کی ٹیم بھی ایئرپورٹ گئی تھی ان خاتون کو منا کے واپس بھیجنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ I've got nothing to do with you۔ وہ بھی ناکام لوٹے۔ وہ بھی ناکام لوٹے۔ اچھا، میں نے سنا یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہیں کی شہریت دے دیں، مجھے کراچی میں رہنا ہے، $5000 ماہانہ مجھے دے دیا کریں۔ تو بھائی کیا سمجھ رہی ہیں، ہمارے پیسے جو ہے وہ درختوں پہ اگ رہے ہیں جو $5000، صرف $5000 ماہانہ، ڈالر ہمیں چاہیں گے، وہ ہم سے ڈالر مانگ رہے ہیں۔ اتنے ہمیں دے دیں، ہم جا کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ چلیں نذیر شاہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے نذیر، کیونکہ خاتون کو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے۔ نذیر بتائیے گا، اب خاتون کو اتنی سمجھایا گیا، امریکی قونصل خانے والے آپ بھی پہنچے ہوں وہیں اپارٹمنٹ کے باہر نذیر شاہ، اور وہ خاتون جانے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ بالکل، دیکھیں میں اس وقت اس اپارٹمنٹ علی آرگیٹ کے باہر موجود ہوں۔ خاتون اونیجا اینڈریو رابنسن اس وقت بھی پارکنگ کے اندر موجود ہے، جہاں پر 2 خواتین پولیس اہلکاروں کو اس کی سیکورٹی پر تعینات کیا گیا، جبکہ جو نڈال احمد میمن ہے وہ گزشتہ روز اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ گھر کے فلیٹ کو جو تالے لگا دیے گئے ہیں، اور جو اپنی جو فیملی تھی وہ پولیس 2 تھانوں کی نفری کے سامنے یہاں سے نکلا، ایک موٹر سائیکل کو بھی ٹکر ہماری، گاڑی کی ڈیٹیل بھی ہم نے حاصل کر لی ہے، وہ نڈال احمد میمن کے نام پر ہی ہے۔ اگر کس قصے کو ہم پیچھے سے دیکھیں تو یہ 11 اکتوبر 2024 کی بات ہے، جب سوشل میڈیا پر ہونے والی محبت کے نتیجے میں اونیجا اینڈریو رابنسن پاکستان پہنچی، اور مبینہ طور پر جو نڈال احمد میمن ہے اس کی جانب سے سوشل میڈیا پر شادی کا جھانسا دے کر اس کو اس طریقے سے بلوایا گیا کہ اس خاتون نے نہ صرف اپنے 2 بچوں اور شوہر کو طلاق دی، بلکہ اپنا ملک چھوڑ کر وہ پاکستان آ گئی۔ میں اس معاملے کو تھوڑا سیریس نوٹ پر اس لیے لوں گا کہ کسی کو بھی دھوکہ دینا اسلام میں ویسے ہی بہت سختی سے اس کا منع ہے۔ ایک افسوسناک یہ عمل ہے کہ ایک خاتون کو آپ نے یہاں بلایا، اگر آپ اس کے ساتھ شادی کر بھی لیتے تو بھی شاید آپ کی زندگی اس طریقے سے گزر نہیں پاتی، کیونکہ ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہے۔ محض یہ 17 سے 18 سال کا یہ نوجوان ہے جو یہاں گارڈن ویسٹ کا رہائشی ہے، جو اس کے بعد کئی روز تک یہ گیسٹ ہاؤس پر اور مختلف جگہوں پر رہتی رہی، اور کئی جگہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ گیسٹ ہاؤس کا بھی کرایہ نہیں دے پائی۔ اس کے بعد یہ ایئرپورٹ پر 7ویں منزل پر ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں پر تقریباً 8 سے 10 دن سے وہاں پر موجود تھی۔ جی نذیر، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اب جب آپ نے بھی کہا ظاہر ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر مذاق بھی تھا تو وہ بھی غلط تھا، اتنا سیریس ہو جانا کسی کا یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ اب یہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہی خاتون؟ 3 مہینے ہو چکے ہیں نا، یا 3 مہینے میں کوئی ایک آدھ ملاقات ہوئی اس نوجوان سے؟ دیکھیں ریالٹی کو وہ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ وہ جس ملک کی رہائشی ہے، جس ملک کی سٹیزن ہے، وہاں پر حقوق کی پابندی کی جاتی ہے، وہاں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں۔ ایئرپورٹ پر جس طریقے سے اس نے ایئرپورٹ میں اور جہاز کی جانب ہنگامہ آ رہا ہے کہ یہی کوئی پاکستانی کرتا، ابھی اس وقت وہ لاک اپ میں ہوتا اور FIR بھی کٹی ہوتی، لیکن جس ملک کی یہ سٹیزن ہے ان کو پتہ ہے وہاں کے حقوق کیا ہے۔ قونصل خانہ وہاں پر آیا، اس کو سمجھایا، جب انہوں نے دیکھا تو پھر وہ پاکستانی حکومت کو، پولیس کو کہہ دیا گیا کہ اس پر زور زبردستی نہ کی جائے، اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہتی ہے اس کو جانے دیا جائے، جس کے بعد اس نے وہیں سے ٹیکسی پکڑی، سیدھا یہاں پر آئی اور فلیٹ کی ایک چیز ہے نذیر شاہ، ایک چکر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس پہ زور زبردستی سختی نہیں کی جا سکتی، لیکن لیٹس ریورس دا رولز نا۔
اگر کوئی پاکستانی خاتون امریکہ میں اس طرح سے جاتی ہیں اور ان کا وہاں پر مبینہ محبوب ملنے سے انکار کر دیتا تو کیا وہاں کی ریاست اتنی لینینٹ ہوتی؟ پلس ویزا سٹیٹس کیا ہے؟ سنا ہے فروری کی کوئی 7 یا 10 تاریخ تک کچھ اس میں توسیع کی گئی ہے. اگر پاکستانی لیٹس ٹاک اباؤٹ دا رولز نا، رولز میں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی فیلنگز کیا ہیں، کسی کے احساسات کیا ہیں. اب اس کے ساتھ 2 سیکیورٹی اہلکار بھی لگا دیے گئے جو متعلقہ فریق تھا. کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خاتون واپس جائیں گی. ادروائز تو یہ تو ریسورسز کا بھی ضیاع ہے نا. یہاں پر لوگوں کے لیے سیکیورٹی کے لیے بندے نہیں ہیں اور $5000 جس طرح سے وہ مطالبہ کر رہی ہیں تو اس طرح سے یہ مجھے اور صدف کو دے دی جائے، ہم بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے بھائی اظہار ہمدردی کے لیے. دیکھیں اگر آپ نہیں ہم بھی بیٹھ جائیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستانی خاتون اگر امریکہ میں ہوتی تو آپ یہ فرق نہیں دیکھیں کہ وہ یہاں پر آئی اور اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ملک، اس کا کونسل خانہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ کا کوئی پاکستانی وہاں پر باہر ہوتا ہے، اس حالت میں ہوتا، آپ کا کونسل خانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. اصل سوال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ملک اپنے شہری کے ساتھ کس طریقے سے کھڑا ہوا ہے کہ اس کو پاکستان میں بھی وہی حقوق دیے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو جائے. رات کو جب یہاں سے اس کو زبردستی پولیس لے کر گئی ہے، وومن تھانے لے کر جا رہے تھے تو صدر سے ان تمام موبائلوں کو یو ٹرن کروایا گیا جسٹ بیکاز کہ پولیس کی جانب سے کہا گیا اس سے زبردستی نہیں کرنی ہے، جہاں رہنا چاہ رہی ہے اس کو وہی رہنے دیے جائے. باقی رہا قانونی سوال، تو قانونی طور پر یہ دھوکہ دہی کا مقدمہ کروا سکتی ہے، اس لڑکے پر یہ وکیل کر سکتی ہے، اس پر کیس چلایا جا سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے اس لڑکے نے یہاں سے راہ فرار اختیار کیا، جس طریقے سے 2-2.5 مہینے تقریباً 3 مہینے پورے ہونے والے ہیں، تو جس طرح دھوکہ دہی دی گئی اور اس خاتون نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، اس وقت جو اس کی جو ذہنی سطح کو اس وقت ہم اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نیوز رپورٹر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر 2.5-3 مہینے کوئی شخص سڑک پر در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہو تو اس کے بعد پھر آخری ہر بات دھرنا ہی ہے. چلیں اب نذیر آپ سے مزید بھی اس پہ بات کریں گے. بھائی ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی قوانین. اشفاق نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر یہ کیس امریکہ میں ہوتا، کوئی پاکستانی وہاں جاتا تو پھر اس پاکستانی کے ساتھ کیا ہونا تھا. اور خاتون کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہو سکتا ہے وہ گوانتانامو پہنچی ہوتی. اور دیکھیں دھوکہ دہی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ محبت میں کسی کو دھوکہ ہو یا دل ٹوٹے اس پہ کوئی قانون ہے یا اس پہ کوئی سزا ہے. اس بیچارے شوہر کا کیا جس کو اور 2 بچوں کو چھوڑ کے وہ خاتون یہاں پر اس 19 سالہ لڑکے جس سے وہ کبھی پہلے ملی بھی نہیں تھی اس کی خاطر پہنچ گئیں. تو ابھی خاتون کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کا مسئلہ. ہاں میں ان کے لیے بھی پریشان ہوں نا بھائی، وہ بیچارے کیا کر رہے ہوں گے. جمیل احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ سفارتکار سابق. ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ یہ بڑا ٹرکی سچویشن ہے. از اٹ ٹرکی، یا اگر فرض کریں کہ جمیل صاحب امریکی شہری ہیں تو اس لیے ہم زیادہ اس میں محتاط ہیں، اگر فرض کریں یہ خاتون موزمبیق کی شہری ہوتی تو تب بھی ہمارا طرز عمل یہی ہوتا؟ دیکھیں یہ ہم اس کو اگر ویسے نفسیاتی طور پر مروب ہو جائیں کسی ملک سے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن ہمارا ملک ہے، ہماری اپنی ساورنٹی ہے، ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا اپنا قانون ہے، ہمارے اپنے ایکٹ ہیں، ہم اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں سر اس سچویشن میں؟ مطلب اس سچویشن میں جب تک کہ اس خاتون نے اگر وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو کے اگر آ جاتی ہیں تو اس پر تو کوئی قانون لاگو. اگر وہ آئی ہیں اپنے لیگل ڈاکومنٹس کے ذریعے ویزا لے کے جیسے کہ ہے اس صورت میں، تو وہ اس صورت میں انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. دوسری بات کہ ان کے ساتھ اگر دھوکہ دہی ہے تو اس دھوکہ دہی کو ثبوت کرنے کے لیے دھوکہ دہی کے تحت کیس رجسٹر کیا جاتا ہے، اور ہمارا بھی سیکشن ہے اس میں، پاکستان پینل کوڈ کا 420 کا ہے اور سیکشنز ہیں اس میں. تو اگر ایسی صورت میں ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں، دستاویزاتی ثبوت ہیں یا کوئی ایسے ایکسچینج ہیں الیکٹرانکلی میسج کے، تو کیس رجسٹر کیا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ تر ایسے کیسز جو دھوکہ دہی کے ہیں اس میں بیل تو دوسرے اسی وقت ہو جاتی ہے یا تھانے پہ خود بھی بیل دیا جا سکتا ہے اگر کیس رجسٹر ہو جائے. لیکن کیس رجسٹر کرانے کے لیے بھی تو انہوں نے ایک ضابطہ، ایک قاعدے کے تحت انہوں نے شکایت کرنی ہے تھانے پر. ایک چیز بتائیے گا جمیل صاحب، خاتون کا ویزا ختم ہو گیا تھا، حکومت نے ان کا ویزا ایکسٹینڈ کیا، تو بھائی اگر باہر یہ کیس ہوتا تو وہ تو ڈائریکٹلی بھائی ڈپورٹ کر دیتے. سوچیں یو اے میں ایسا واقعہ ہوتا. ہم تو ان کو خود وجوہات دے رہے ہیں کہ بیٹھو یہاں پر، جو ڈیمانڈ کرنی ہے وہ کرو. میں نے ابتداً آپ کو بیان کیا، ابتداً میں نے بتایا کہ اگر ہم نفسیاتی طور پر مروب ہو جائیں تو وہ دوسری بات ہے، اس کا قانون سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے
اگر وہ ویزا اور اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کسی چند محرکات کی وجہ سے، اور وہ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جب تک کہ ایک فارم ہوتا ہے وہ نہ بھرا جائے، جب تک کہ اپلیکیشن نہ دی جائے، وہ ایکسٹینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً ان خاتون کو جب پوچھا ہوگا یا کہا ہوگا تو ایکسٹینڈ کیا ہوگا. اس لحاظ سے وہ ایک بڑی اسٹرکچرڈ قسم کی ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. اچھا، اور ویزا اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں نظر آیا، نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے دو چیزیں بتائیں. ایک تو یہ کہ یہ خاتون کو منانے کے لیے امریکی قونصل خانے کی ٹیم ایئرپورٹ گئی اور وہ منانے میں ناکام رہی. دوسری چیز یہ ہے کہ کل جب خاتون یہاں پر اس اپنے مبینہ محبوب کے گھر کے نیچے دھرنا دے کے بیٹھی تھی، جہاں سے وہ جا بھی چکا ہے، تو وہاں پر سے ان کو ویمن پولیس اسٹیشن لے جایا جا رہا تھا، لیکن پھر ایک فون کال پر وہ ساری کی ساری گاڑیوں نے یو ٹرن لیا اور ان کو واپس چھوڑا گیا. یعنی کہ اور پھر امریکن قونصل خانے کا بظاہر یہ بتانا ہے، مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے ان سے کوٹ کر کے کہ ان کو چھیڑا نہ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ امریکہ میں نہیں ہے، اور اگر یہ امریکہ میں اس طرح سے کرتے ہیں تو وہاں پر بھی قانون حرکت میں آتا. تو یہاں پر اب اس سلسلے میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ بیکاز ان کی سیفٹی بھی ایک کنسرن ہے. اب وہ جو بندہ ہے یا تو اس کے خلاف کیس کروائیں یا پھر جو بھی رولز لاگو ہوتے ہیں وہ کروائیں، تاکہ غیر قانونی کیس کروا سکتا ہے ان دی ویری فرسٹ پلیس. ہاں، غیر ملکی دو ڈائمینشن دیکھ لیں نا. پہلا ڈائمینشن یہ ہے کہ اس خاتون کی اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. جی وہ پاکستان میں ہر سٹیزن کی اپنی اور سیفٹی اور سیکیورٹی اگر کمپرومائز ہو تو ریاست حرکت میں آتی ہے. اس معاملے میں اس نے سیکیورٹی دینا ہے اس کو، لیکن وہ تو ایک پہلو، اس کے لیے کوئی محرکات تو ہونے چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اگر وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئی ہے اپنے مبینہ محبوب کے گھر کے سامنے، تو اس دھرنے کا ہم نے کوئی وہاں کوئی ایسی دفعہ 144 لگا کے یہ تو نہیں کہا ہوا ہے کہ اس گھر کے سامنے کوئی دھرنا نہیں دے سکتا ہے. تو لہٰذا دھرنا دینے کے لیے کسی کے گھر کے سامنے بیٹھنے کے لیے جب تک کہ 506 قانون ہے پاکستان پینل کوڈ، اس کے تحت کوئی دھمکی نہ دی جائے اس کو، اس کی جان کی دھمکی نہ دی جائے، کوئی اور دھمکی نہ دی جائے، قانون حرکت میں نہیں آ سکتا ہے. آپ آ جائیں دوسرے پہلو پر. ایک سفارت خانہ اور جو قونصل خانہ ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے ہر ملک میں. ہمارا اگر قونصل خانہ یا سفارت خانہ کہیں ہے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کاؤنسلر پروٹیکشن اپنے شہری کو دیں. ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر قانونی معاملات تو نہیں ہو رہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو حکومت وقت سے وہ سفارت خانہ، مثال کے طور پر اگر ہمارا سفارت خانہ امریکہ میں، وہ اس کو بھی جنیوا کنونشن کے تحت یہی حق حاصل ہے کہ وہ کاؤنسلر ایکسیس مانگے. اور کاؤنسلر ایکسیس نہ صرف وہ تھانے پر مانگ سکتا ہے، وہ جیل کے اندر اپنے قیدی کے لیے بھی کاؤنسلر ایکسیس مانگ. یہ تو آزاد گھوم رہی ہے نا، ان کو تو ٹریس کرنا بھی مشکل ہوگا اگر میڈیا ان کو فالو نہ کرے. میں جب یورپ میں تھی تو میں نے ایک ظاہر ہے میں نے واچ پرچیز کی، پھر اس کے بعد میں دوسری شاپ میں گئی، ٹرائل روم میں گئی، وہاں پہ میں نے وہ باکس رکھ دیا. واپسی میں آئی ہوں اینڈ مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں کچھ بھول آئی ہوں. دوبارہ گئی ہوں، وہ میری واچ غائب ہو گئی تھی. کاؤنٹر پہ گئی، میں نے کہا جی CCTV کیمراز ہیں، مجھے فوٹیج نکال کے دیں، ایسے کچھ کریں. انہوں نے کہا سوری وی ڈو ناٹ ہیو اینی پالیسی فار ٹورسٹ. تو ہم سے تو ایسے سلوک کیا جاتا ہے. جی، لیکن ہم ظاہر ہے کہ اب اس کے اندر یہ چلیں. ڈاکٹر جمیل، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اٹس اے ٹرکی سچویشن، لیکن بات سیدھی ہے کہ جب کوئی شہری کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو وہاں کے قانون کے تابع ہوتے ہیں. میرے صرف 2-3 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اکتوبر سے دسمبر جنوری بھی ختم ہو گیا ہے، یہ خاتون یہاں پر موجود رہیں. اگر اس نوجوان نے نہیں ملنا تھا، کوئی مقدمہ کیوں نہیں کروایا؟ کیا وہ اپلائی کر سکتی تھی؟ پہلا سوال. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ وہ نوجوان ان سے نہیں ملنا چاہ رہی ہے، ان کا تعلق کوئی نہیں ہے، تو پھر ان کا ویزا ایکسٹینڈ کیوں کیا؟ ابھی یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھی کامران صاحب نے، اور جہاز میں بیٹھی مگر وہ کچھ بہانہ کر کے آف لوڈ ہو گئی خود ہی. مجھے تو یہ کہانی بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ونس یو آر ان دا پلین تو پھر آپ نہیں اپنی مرضی سے اس طرح کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اچھا، ان کا جو انٹریکشن ہے جرنلسٹ سے وہ بڑا آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہے. تو ذرا ہم دیکھتے ہیں خاتون جب ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو وہ جواب کیا دیتی ہیں. Why are you in Pakistan? Give me 3,000 a week and maybe I'll say something. You had come to Pakistan to marry one guy. I don't know what you're talking about. Why are you staying over here? It's none of your business.
وہ تو سلمان لودھی صاحب، سلمان لودھی تھے نا ہمارے بھائی، تو سلمان لودھی صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں ہیں یہاں پر؟ انہوں نے کہا $3000، آپ خام خواہ میں $5000 مہینے کی کہہ رہی تھی. ہماری سوچ ہی چھوٹی ہے نا پاکستانیوں. $3000 پر ویک، 5000 پر منتھ مانگ رہی ہیں، مطلب 3000 پر ویک مانگ رہی ہیں. $12000 فی مہینہ کتنے ہو جائیں گے پاکستانی؟ یہ $12000 کا مطلب 12 تھی 36 لاکھ روپے، آلموسٹ 33-34 لاکھ روپے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہ جب پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کیا شادی کرنے آئی، تو کہہ رہی ہیں اٹس نان آف یور بزنس. تو بھائی یہ خاتون جو ہیں انہوں نے تو بڑی لمبی پلاننگ مجھے ان کی نظر آ رہی ہے. تو یعنی کہ وہ پھر نڈال بھائی اسی لیے بھاگے ہوں گے شاید. اور دیکھیں وہ بتا نہیں رہی اپنا پرپس، تاکہ وہ ریکارڈ پہ چیز نہ رہے. تو پھر یہ ہے کہ لیکن پھر اس میں حکومت کے لیے آسانی ہے نا، وہ کہیں کہ بھائی آپ کو ہم رپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ان کو مل جاتے ہیں $12000 فی مہینہ تو پھر ہمیں بھی بتائیے گا، ہم بھی جا کے دھرنا دیتے ہیں. اگر اس طرح مل رہے ہیں تو کیا برائی ہے؟ یہ آئیڈیا برا نہیں ہے. کیوں بیٹھے ہم یہاں؟ لیکن ہم اسی چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ قانون کو اپنی پولیس ہے، یہ پاکستان کی حکومت ہے جو اتنی لینینٹ ہے. کہیں اور جگہ ہوتے تو الگ پتہ جاتا، کوئی اور جگہ ہوتے. لیکن یہ امریکن کے لیے نا، آپ نے صحیح کہا، موزمبیک سے کوئی آتا تو پھر یہ نا، موزمبیک، گانا، اس کے صومالیہ، یہاں کہیں سے آتا تو پھر